ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے اہل حدیث بھائی جس مسئلے پہ بھی عمل کرتے ہیں تو اس میں وہ ضد پہ کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے نا کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ صحیح حدیث پہ چل رہے ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے عالم نے جو کچھ بھی لکھ دیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. میں کل کتاب پڑھ رہا تھا مولانا محب اللہ شاہ راشدی صاحب کی. ان کی کتاب ہے, ایک کتاب ہے مقالات راشدیہ اور ایک فتاوی راشدیہ. فتاوی راشدیہ میں ہم نے تسبیح کے دانے پہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس سلسلے میں ہم ان کا مضمون پڑھ رہے تھے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک طرف علامہ ناصر الدین البانی صاحب ان کے عالم, انہوں نے تو تسبیح پڑھنے کو سخت بدعت قرار دیا ہے, جو تسبیح کے دانے پڑھے جاتے ہیں اس پہ تسبیح, اور اس کے خوب دلائل دیے ہیں. اور محب اللہ شاہ راشدی صاحب نے خوب جم کر کے اس کا مقابلہ کیا ہے, اور دونوں اہل حدیث ہیں اور دونوں حدیث کا نام لے رہے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے بے اصول ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اصول نہیں ہے, اتنے بڑے بے اصول ہیں کہ علامہ ناصر الدین البانی صاحب اپنے مطلب کی حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہیں امام ترمذی کو ٹھکرا رہے ہیں تو کہیں امام حاکم اور بہت سارے محدثین کو ٹھکرا رہے ہیں. اور پھر شیخ محب اللہ شاہ راشدی صاحب اس کی تردید کرنے کے لیے ایسے سارے اصول لا رہے ہیں جس سے ناصر الدین البانی صاحب کی بھرپور تردید ہو. اب الحمدللہ ایک وہ آدمی جو اہل سنت والجماعت کا فالوور ہے, جو اماموں کی تقلید کرتا ہے, اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو جو کوئی مسئلہ پیش آئے گا کتابوں میں, اس کی فقہ کی کتاب کا مسئلہ ہے تو فقہ کی کتاب میں لکھا ہے, اور اگر عام مسائل ہیں تو وہ اپنے وقت کے مفتی سے پوچھ لیتا ہے. جو اہل حدیث ہے اگر وہ ناصر الدین البانی صاحب کے اس مضمون کو پڑھے گا تو وہ تو بیچارہ یہ سمجھے گا کہ تسبیح کے دانے پہ تسبیح پڑھنا بدعت ہے, یا جو ایک وہ پڑھنے کے لیے تسبیح آتی ہے دبا دبا کے پڑھتے ہیں الیکٹرانک, اس پہ پڑھنا بدعت ہے. اب محب اللہ شاہ راشدی صاحب کی تحریر کو پڑھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ پڑھنا جائز ہے. اب بیچ کا اہل حدیث کیا کرے؟ وہ یا تو ناصر الدین البانی صاحب کی نظر میں اس کی مانتا ہے تو بدعتی, اور ادھر جاتا ہے تو بدعتی بن جائے گا. تو یہ ہے ان بیچاروں کی پریشانی, یہ بے اصولی کا نتیجہ ہے. اصول نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ یا تو ادھر گیا تو بدعتی اور ادھر گیا تو بدعتی ہو رہا ہے. اس طرح کئی سارے مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو ویڈیو پر جو ہے وہ عام طور پہ ان کے بہت بڑے دائی اور بڑے علامہ مانے جاتے ہیں, ابو زید ضمیر صاحب اور توصیف الرحمان, پاکستان کے جو ہے پڑوس ملک میں رہتے ہیں, جو ان کا مسئلہ میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ ابو زید ضمیر صاحب کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے تعلق سے کہ جو حدیث میں آپ جو ہے رکوع میں شامل ہو گئے تھے نماز میں, اور اللہ کے نبی نے نماز کو دہرانے کے لیے نہیں فرمایا, تو ابو زید ضمیر صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کے نبی نے نماز کو دہرانے کو نہیں فرمایا تو پتہ چلا کہ رکوع مل جانے سے نماز رکعت مل گئی. جبکہ اس کے برعکس توصیف الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, رکوع مل جانے سے نماز رکعت نہیں ملتی. تو اب دو اہل حدیث کے بڑے لیول کے علماء اور بڑے اکابروں میں آنے والے علماء, اور دونوں میں آپس میں ٹکراؤ تو ایک عام اہل حدیث کس کے پیچھے جائے گا؟ یہ مسئلہ ان کے یہاں پر اکثر دیکھا جاتا ہے. اور مفتی صاحب یہ مسئلہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ میری تحقیق اور میری سوچ یہ کہتی ہے کیونکہ یہ جو ہے نا, یہ اپنے اسلاف سے مقابلہ کرتے ہوئے اور اپنے اسلاف کے آگے اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہوئے یہ اسلاف کو ٹھکراتے ہیں, تو آگے جا کر ان کے عوام ان کو بھی ٹھکرانا چالو کرتی ہے, اور ان کے نیچے والے ان کو بھی ٹھکرانا چالو کر دیتے ہیں. اور یہ اوپر سے نیچے تک جتنے ہیں ان کے سب کے ساتھ یہ مسائل ہے کہ وہ ایک گروہ بازی نظر آتی ہے کہ ایک طرف ایک گروہ ہے, دوسری طرف دوسرے گروہ, جیسے کہ کفایت اللہ ثنابلی صاحب ایک گروہ میں آتے ہیں, اور دوسرے جو ہے وہ ان کے جو محقق تھے پاکستان کے زبیر علی زئی صاحب, یہ دونوں کا ایک گروہ نظر آتا ہے. اچھا مفتی صاحب, میں ایک چیز پہ بڑا حیران ہوں, اور میں ایک بار ایسی کرلا کے سینٹر پہ گیا بھی تھا, جب یہ کفایت اللہ صاحب سے میری بات ہوئی تھی, وہ ریکارڈ تھا میرے پاس آڈیو کی, مگر آپ کو فی الحال پتہ نہیں کہاں ہے, بہت زمانے کی بات ہے. اس وقت یہ کتاب جو ہے انہوں نے جو سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے جو لکھی تھی وہ شاید لکھ رہے تھے یا کچھ اس کے کام چل رہا تھا, تو اسی وقت سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے بات ہوئی تھی سینٹر پہ. تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ بھائی آپ تھوڑے دن کے انتظار کریں, انشاءاللہ کتاب ایک آ رہی ہے, اس پر جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھنا صحیح حدیث کیسے وہ ہم نے ثابت کر دیا ہے. تو میں نے ایک سوال کیا تھا مفتی صاحب ان کے سینٹر کے تمام لوگوں سے, اور کفایت اللہ ثنابلی صاحب بھی تھے, کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج 1435 سال تک آپ لوگ ضعیف حدیث پر عمل کر رہے تھے, اور 1435 سال بعد ایک کفایت اللہ ثنابلی صاحب پیدا ہوئے جنہوں نے مطلب سب کے تحقیق کو ٹھکرا کر انہوں نے اس ضعیف حدیث کو صحیح ثابت کر دیا. تو یہ 1435 سال تک عمل کس پر تھا آپ کا؟ اب تک کتاب نہیں دی, ابھی کتاب کا انتظار ہو رہا ہے, مطلب 1435 سال بے کتاب اور بے دلیل کے آپ جو اس کو صحیح مان رہے تھے. ہڑبڑا کے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. بہرحال الحمدللہ وہ کتاب تو مارکیٹ میں آ بھی گئی ان کی, اور الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے اس کا جواب بھی تیار کر لیا ہے. اللہ نے چاہا تو بہت جلد وہ کتابی شکل میں بازار میں آ جائے گی, اور کفایت اللہ صاحب کی کہاں کہاں دھوکہ دھڑی ہے وہ بھی جو ہے لوگوں کو پہنچ جائے گی انشاءاللہ. جواب پورا تیار ہے کتاب کی, بس کتابی شکل میں مرتب کرانا ہے. وہ اس میں کوئی بہت بڑا کمال نہیں کیا انہوں نے, بس دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی. ان کے دھوکے جو ہے وہ سارے الحمدللہ ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں نے پکڑا ہے اور اس کو جو ہے لکھ لیا ہے. بس کتابی شکل میں جلد سے جلد چھپ جائے گی. آپ لوگ دعا فرمائیں کہ جلد سے جلد وہ بازار میں آ جائے. جہاں تک بات ہے کفایت اللہ ثنابلی صاحب کی, تو چاہے کفایت اللہ ثنابلی صاحب ہو, چاہے زبیر علی زئی صاحب ہو, یا کوئی بھی اہل حدیث بھائی ہو,
ان کا خود کا کوئی اصول جو ان کے بڑے ہیں ان کا کوئی اصول نہیں ہے. اب کرتے یہ ہے کہ محدثین کے سارے اصول پھیلے پڑے ہیں، کون سا اصول کس پس منظر میں ہے اس کو بھلا دیتے ہیں، اپنے مطلب کا اصول اٹھا کے رکھ لیتے ہیں. خود کفایت اللہ سنابلی صاحب نے فرقہ اہل حدیث کے بڑے محقق زبیر علی زئی صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا طریقہ یہ ہے، زبیر علی زئی صاحب کا، کہ محدثین کے اصول کو توڑ مڑوڑ کے اپنے مطلب کی بات پیش کرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں. یہ کفایت اللہ سنابلی صاحب نے زبیر علی زئی صاحب کے بارے میں لکھا ہے. زبیر علی زئی صاحب نے جب ان کی تحریر پڑھی تو زبیر علی زئی صاحب نے اپنے مقالے میں، مقالات جو ہے ان کی، اس میں لکھ دیا کفایت اللہ ہندی کے 10 جھوٹ. کیونکہ کفایت اللہ سنابلی صاحب بھی ہاتھ کی صفائی دکھانے میں کم نہیں ہے، تو جہاں انہوں نے محدثین کے اصول سے کھیلا ہے اور اپنے مطلب کی بات پیش کی ہے بات کو رکھنے میں، تو شیخ زبیر علی زئی صاحب فرقہ اہل حدیث کے محقق نے ان کے 10 جھوٹ کتاب کے اندر چھاپ دیے. اب زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد عمر صدیق صاحب کی باری آئی تو انہوں نے کفایت اللہ سنابلی صاحب کو جو خطاب کیا وہ یہ کہہ کر کے خطاب کیا، کفایت اللہ ہندی مشکوک الاسلام. اچھا، کفایت اللہ ہندی مشکوک الاسلام، کہ فرقہ اہل حدیث کے جو کفایت اللہ ہیں ہندوستان والے، جو کرلا ایسی میں ابھی دوسری جگہ چلے گئے، وہ مشکوک الاسلام ہے، یعنی ان کا اسلامی شک میں ہے کہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں. تو خیر یہ ہے ہمارے عوام اہل حدیث بھائیوں کا حال کہ ایسے مشکوک الاسلام کی کتاب پڑھتے ہیں اور پھر سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں. نانات بك لشکر صدقا وفاك پیکر علم